الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حلال طریقے سے کمانے کے 50 مدنی پھول۔ اس رسالے کے بیک ٹائٹل پر شفاعت واجب ہو گئی، اس عنوان سے فرمان مصطفیٰ معجم الکبیر حدیث نمبر 4480 کے حوالے سے لکھا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ عز و جل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور انہیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں مقرب مقام عطا فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآنی قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل حضرت حبیب نجار علی رحمۃ اللہ الغفار کی شہادت کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، جو کہ سورہ یاسین میں ہے۔ اور حبیب نجار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہادت کس طرح ہوئی، شہادت کے بعد کیا معاملات ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں حبیب نجار کے مشابہ کون تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور صحابی وہ بھی حبیب نجار کی مثل تھے، انشاءاللہ عز و جل ان کی حکایت بھی پیش کی جائے گی۔ پہلے کچھ ہم اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ میرے پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یاد رکھیں، اچھی نیت نہ ہو تو کسی نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا، اور نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی پانے کے لیے اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ السلام وغیرہ کہنے کی بھی نیت فرما لیجئے، اور حسب حال مزید جو نیتیں کر سکیں وہ بھی شامل فرما لیجئے۔ انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا، اس کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھیں۔ یہ انطاکیہ پورا شہر 5 پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا، اور شہر کی آبادی کا رقبہ کتنا تھا؟ 12 میل تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں میں سے، حواری کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے، ساتھ دینے والے ہوئے صحابی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، یہ ہوئے حواری۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں میں سے 2 مبلغین کو تبلیغ دین کے لیے انطاکیہ شہر میں بھیجا۔ ایک مبلغ کا نام صادق اور دوسرے مبلغ کا نام مصدوق۔ یہ دونوں انطاکیہ پہنچے تو ایک بوڑھے چرواہے سے
صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما کی ملاقات ہوئی. ان کا نام تھا حبیب نجار. سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں, آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضرت صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ہم دونوں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں. اس بستی میں ہم توحید اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے. تو حبیب نجار نے کہا آپ لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں, ہم لوگ مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے ہیں. مادر زاد یعنی بائی برتھ جو بلائنڈ ہوں, اندھے ہوں, کوڑی ہوں, اللہ کے حکم سے انہیں بھی شفا دیتے ہیں. یہ ان دونوں صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما کی تھی کرامت. جو خلاف عادت بات کسی ولی سے صادر ہو اسے کہتے ہیں کرامت, اور نبی سے صادر ہو تو یہ ہوتا ہے معجزہ, اور اعلان نبوت سے پہلے ہو تو اسے کہتے ہیں ارہاس. مریضوں کو شفا دینا, مادرزاد اندھوں کو شفا دینا, کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. یہ سن کر حبیب نجار نے کہا میرا ایک لڑکا ایک عرصے سے بیمار ہے, کیا آپ لوگ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ان دونوں مبلغین نے کہا جی ہاں, اس کو ہمارے پاس لائیے. چنانچہ ان دونوں یعنی صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما نے اس مریض لڑکے پر اپنا دست شفا پھیرا تو وہ بچہ تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا. اب یہ خبر بجلی کی سی تیزی سے شہر میں پھیل گئی اور مریضوں کا تانتا بن گیا اور انہیں شفائیں بھی عطا ہونے لگیں. اس شہر کا جو کنگ تھا, بادشاہ تھا, انطیخا اس کا نام تھا, یہ بت پرست تھا. ان دونوں مبلغین صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما کی زبان پاک سے توحید کی دعوت سن کر اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے آرڈر کیا کہ دونوں مبلغین کو گرفتار کر کے 100 درے لگا کر جیل میں قید کر دیا جائے. اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں کے سردار, یہ دونوں مبلغین تو قید میں آ گئے, تو اپنے حواریوں کے سردار حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انطاکیہ شہر جو ملک شام کا شہر تھا وہاں بھیجا. آپ کسی ترکیب سے بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ سے کہا کہ آپ نے ہمارے 2 آدمیوں کو کوڑے لگا کر جیل میں قید کر دیا ہے, کم سے کم آپ ان کی بات تو سن لیتے. بادشاہ نے صادق و مصدوق دونوں مبلغین رضی اللہ تعالی عنہما کو جیل سے بلوایا, گفتگو کی. تو ان دونوں نے کہا ہم یہی کہنے کے لیے آئے ہیں کہ تم لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ دو اور خدائے وحدہ کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا, تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا. جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادر زاد اندھے کو ٹھیک کیا جس کے سر میں آنکھیں نہیں تھیں. جب ہاتھ پھیرا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے سوراخ نمودار ہوئے. پھر ان دونوں صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما نے مٹی کی 2 گولیاں بنا کر سوراخوں میں رکھ دی, دعا کی تو آنکھیں بن کر وہ روشن ہو گئی اور وہ مادر زاد, وہ پیدائشی اندھا انکھیارا ہو گیا. حضرت سیدنا شمعون رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بادشاہ کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں, بتوں میں تو یہ قدرت نہیں ہے. تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے مبلغ تھے انہوں نے فرمایا پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے. یہ سن کر بادشاہ نے کہا کیا تمہارا خدا مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو ہمارے دہقان یعنی کسان کا لڑکا ہے اور کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا. بادشاہ ان تینوں صاحبان یعنی حضرت سیدنا صادق, حضرت سیدنا مصدوق, حضرت سیدنا شمعون
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس پہنچا. ان تینوں نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے وہ کسان کا بیٹا زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا میں بت پرست تھا، مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا، لہذا تم لوگوں کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ تعالی پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر ان تینوں مبلغین کی بات مان کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری ہیں، ان کے بھیجے ہوئے ہیں. یہ منظر دیکھ کر اور مردے کا بیان سن کر سب حیران رہ گئے. اتنے میں حبیب نجار دوڑتے ہوئے پہنچ گئے، جن کے بیمار لڑکے کو صادق و مصدوق رضی اللہ تعالی عنہما نے شفا یاب کیا تھا. یہ حبیب نجار کون تھے؟ یہ ریشم کا کام کرتے تھے، بہت نیک خصلت، صدقہ خیرات کرنے والے، اپنی آمدنی میں سے نصف یعنی ہاف اللہ تعالی کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے تھے. تو حبیب نجار نے بادشاہ اور سارے شہر والوں کو ان تینوں مبلغین کی تصدیق کے لیے بیان کیا، نیکی کی دعوت دی ہماری تنظیمی اصطلاح میں، یہاں تک کہ بادشاہ اور بادشاہ کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا، سب صاحب ایمان ہو گئے. مگر چند بدبخت منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں عقل و ہوش کھو چکے تھے ایمان نہ لائے، بلکہ ان ظالموں نے حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار کو شہید کر دیا. تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور اللہ تعالی کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے. اس واقعے کو قرآن پاک نے پارہ 22 سورہ یاسین کی آیت نمبر 13 تا 21 میں بیان کیا. آئیے سنتے ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ترجمہ کنز الایمان. اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادہ یعنی رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا. اب ان سب نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو. وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا. بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک
اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگ سار کریں گے، اور بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے؟ بلکہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار کو بت پرستوں نے شہید کر دیا، اور جب مرنے کے بعد انہیں داخل جنت کیا گیا، سبحان اللہ، وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار نے تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی نے حبیب کی مغفرت کی اور اکرام فرمایا، تاکہ قوم کو مرسلین کے دین کی طرف رغبت ہو۔ جب حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار شہید کر دیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی کا اس قوم پر غضب ہوا، ان کو عقوبت و سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ اور کس طرح ان کو سزا دی گئی؟ سید الملائکہ جبریل امی علیہ السلام کو حکم ہوا، اور جبریل امی کی ایک ہولناک آواز نے سب کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اللہ ہمیں عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ یاسین میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ آئیے میں آپ کو یہ پیش کرتا ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، مقرر، یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو، یعنی میرے ایمان کے شاہد رہو جب وہ قتل ہو چکے۔ کون؟ حضرت حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار۔ تو بطریق اکرام قیل ادخل الجنہ، ترجمہ کنز الایمان، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو۔ تفسیر خزائن العرفان۔ جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں، قال یا لیت قومی یعلمون، کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کی مغفرت کی اور اکرام فرمایا، تاکہ قوم کو مرسلین کے دین کی طرف رغبت ہو۔ جب حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار قتل کر دیے گئے، اللہ رب العزت کا اس قوم پر غضب ہوا اور ان کی عقوبت و سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہی ہولناک آواز سے سب کے سب مر گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جاتا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا۔ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے۔ تفسیر خزائن العرفان، فنا ہو گئے جیسے آگ بجھ جاتی ہے۔ یا حسرتن علی العباد، اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر
تفسیر خزائن العرفان، ان پر ان کی مثل اور سب پر جو رسولوں کی تکذیب کر کے یعنی جھٹلا کر ہلاک ہوئے. ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، یعنی دنیا کی طرف لوٹنے والے نہیں. کیا یہ لوگ ان کے حال سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار نے کیسے حالات میں جا کر نیکی کی دعوت دی، بالکل خوف نہیں کیا، اور بہت سارے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول بھی کیا، اور بعض نے مخالفت کی، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان نے نور العرفان جو آپ کی مختصر تفسیر ہے اس میں روح البیان کے حوالے سے حبیب نجار کا تعارف لکھا ہے کہ حبیب ابن مری سکندر رومی کی اولاد میں سے تھے. یہی وہ حبیب ہیں جن سے مدینہ منورہ آباد ہوا، زادہ اللہ شرفا و تعظیما، کہ ایک سفر میں اس سرزمین سے گزرے جو اس وقت میدانی تھی، تو آپ نے فرمایا یہ جگہ خاتم النبیین کے قیام کی ہے. ان کے ساتھ 12,000 آدمی تھے، جن میں سے 4,000 علماء حکماء تھے، جو سب یہاں آباد ہو گئے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حبیب ہی کی اولاد میں سے تھے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان وہی تھا جہاں حبیب نے خیمہ لگایا تھا. تو اس بستی والوں کو جبریل امی علیہ السلام کی چیخ نے ہلاک کر دیا. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 مبلغین صادق و مصدوق اور شمعون رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا واقعہ آپ نے سنا. حبیب نجار علی رحمت اللہ الغفار کی شہادت کا واقعہ آپ نے سنا. تو پتہ چلا کہ دین کی تبلیغ کی راہ میں دشواریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لوگ دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور جب آدمی اس راہ میں مستقل مزاجی اختیار کرتا ہے، ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، اس دینی کام میں ڈٹا رہتا ہے، گھر والے مخالف ہیں تو بڑی حکمت سے، اخلاق سے، نرمی سے، شفقت سے وہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے. دفتر میں مخالفت ہوتی ہے، اپنے کام کو جاری رکھتا ہے. رشتہ دار آڑے آتے ہیں، جاری رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی کامیابی کا سامان پیدا کرتا ہے. وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ ہادی ہے، لمحہ بھر میں دلوں کو پھیر دیتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآنی قصے سے یہ مدنی پھول بھی ملے کہ اگر نیکی کی دعوت میں کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے تو صبر کرنا چاہیے. ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کیسی تکلیف دی جب آپ نیکی کی دعوت دیتے. اللہ اکبر. کفار ناہنجار میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ستاتے، اور اس کے تفصیلی واقعات، اور تفصیلی کیا وہ مختصراً ہی ہیں، آپ دیکھنا چاہیں تو میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے بھیانک اونٹ، اس کا مطالعہ کیجیے. اس کے اندر کچھ جھلکیاں لکھی ہوئی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نیکی کی دعوت دینا شروع کی، اولاً 3 سال
چھپ کر انفرادی کوشش فرمائی، اور جب علل اعلان آپ نے نیکی کی دعوت دی تو کفر کے ایوانوں میں کھلبلی مچ گئی، اور لوگ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چچا خدا کی قسم اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں جب بھی میں اس کام کو ہرگز ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسلام کو غالب کر دے یا میں اس کام میں اپنی جان دے دوں۔ اور یہ فرماتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آنسو جھلک پڑے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے تکلیفیں پہنچائیں، گھیر لیتے، گھسیٹتے، استغفر اللہ، دھکے مارتے، چادر کا پھندا کبھی مبارک گردن میں ڈال کر کھینچتے۔ حرم کی سرزمین پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر، ہمیشہ اس گھڑی کی تاک میں رہتے تھے بدگوہر، کوئی آقا کی گردن گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی بدبخت پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیکی کی دعوت کی راہ میں بہت تکلیفیں پہنچائی گئیں، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے۔ امیر اہل سنت نے کسی شاعر کے اشعار لکھے ہیں، پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، توحید نوید راہ تو آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ امیہ، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ سخت دشمن تھے، سخاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پرفن تھے، خدا کی بات سن کر منہ دھکیل کر ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے، علانیہ ادھر سے دین کا اعلان ہوتا تھا، ادھر سے شہر میں تضحیہ کا سامان ہوتا تھا، مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف سے قریش بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنی، وہ تکلیفیں کہ جس سے عرش اعظم بھی لگا ہلنے، غضب کے ظلم ہوتے تھے مسلمان ہونے والوں پر، صدا آتی تھی دل میں تخم بعثت بونے والوں پر، لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، جماتے تھے کسی کے سینہ بے کینہ پر پتھر، مسلمان پر جادوؤں کا منہ برستا تھا، کبھی تو ان کے شکنجے میں کوئی بے درد کٹتا تھا۔ محمد کی محبت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زبان سے کچھ نہ کہتے تھے، یہ ظلم ان کو خدا سے دور کر سکتے تھے نہ ہرگز، نشأے صحبائے وحدت کے اتر سکتے نہ تھے ہرگز۔ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اس راہ میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، صحابیات نے بھی تکلیفیں اٹھائیں، آگ کے دہکتے کولوں پر لٹایا گیا، شہادتیں ہوئیں، نہ جانی کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی گئی۔ بھیانک اونٹ رسالہ پڑھنے کا میں آپ کو مشورہ دوں گا، اس سے کچھ آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہرحال آج حبیب نجار علی رحمۃ اللہ الغفار، جو کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے 3 مبلغین کی دعوت پر ایمان لائے تھے، ان کی شہادت، ان کا جنت میں داخلہ، اور سبحان اللہ ان 3 مبلغین کی کرامات کا بھی آج ہم نے سنا،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اس کی تلاوت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔